یہ اٹک سال روڈ پر 5واں میل کا مقام ہے، اور اس جگہ پر اگر آپ نے خیال کیا ہو تو ایک زمیندار نے اپنے کھیتوں کے لیے پانی جمع کرنے کے لیے ایک تالاب بنایا تھا، جس کی وجہ سے یہ روڈ یہاں سے بیٹھ گیا تھا، اور اب بار بار اس کے اوپر مٹیریل ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کو کمپیکشن کیا جائے اور دوسرے روڈ کے برابر کیا جائے۔ لیکن اس میں ضروری یہ بات ہے کہ یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پل دوبارہ سے سیٹ کیا جائے، یا اس کے قریب یہ نالا جو ہے یہ سیٹ کیا جائے، تاکہ یہاں پر ارد گرد پورے علاقے سے آنے والا اور جمع ہونے والا جو پانی ہے اس کو راہ دی جائے۔ اگر اس کو راستہ نہ دیا گیا تو یہ بار بار یہاں بیٹھ جائے گا۔ یہ نالا بن رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ لنٹر بنا دینا تو کم از کم یہ دوبارہ اگر فلڈ آئے گا نا تو یہ جگہ بیٹھے گی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی جگہ اسی وجہ سے یہ پلی خراب ہوئی ہے بیٹھی ہے کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا، پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ جگہ بیٹھ گئی تھی، سارا پانی آگے ادھر سٹک ہو جاتا ہے جی۔ اچھا، یہاں اس کے نکاس کا بندوبست نہیں ہے؟ بندوبست بھی نہیں ہے جی۔ اچھا جناب، یہ روڈ جو ہے اس پر ابھی تک ٹھیکیدار کی طرف سے پانی کی شرنکلنگ نہیں کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ گردہ اڑتا تھا اور اس کی کمپیکشن بھی صحیح نہیں ہوتی تھی، اور گردہ اڑنے کی وجہ سے مقامی لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے۔ تو کل انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا، جس کی وجہ سے آج اس پر پانی کا چھڑکاؤ شروع کر دیا گیا ہے، گو کہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی گزارے والا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو روڑی کا استعمال کیا گیا ہے، یہ روڑی اگر آپ دیکھیں تو اس کی چوڑائی لمبائی جو یہ کم از کم 4 انچ ہے، جبکہ فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق یہ روڑی جو ہے یہ صرف 2 انچ کی ہونی چاہیے۔ بنارس خان نام ہے جی میرا، میں یہاں کا رہائشی ہوں۔ تو یہ روڈ 25 سال پہلے بنا تھا، بڑی اچھی حالت میں تھا، لیکن یہاں پہ سائڈ پہ کوئی نالی ڈرین کا نالا نہیں بنایا کسی نے بھی، تو ابھی روڈ کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ روڈ تو پہلے بہت اچھا تھا، البتہ اس پہ مینٹیننس ہو جاتی تو بہتر تھا، بجائے اس کے جو ابھی یہ بنا رہے ہیں تو یہ ٹوٹل 4 انچ روڈی ڈال رہے ہیں، اور یہ نیچے سے روڈ جو ہے وہ پکا ہے، تو یہ ہیوی گاڑیاں یہاں سے گزریں گی تو میرا خیال نہیں کہ یہ کچھ ٹائم نکالے گا، یہ فارغ ہو جائے گا۔ اچھا جناب، یہ ڈوگ حاجی احمد ہے، اور یہاں کی جو یہ سامنے پلی بنی ہوئی ہے، یہ لوکیشن میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں جی۔ یہاں پہ ایک پلانٹ بھی لگا ہوا ہے، اس پلانٹ کے قریب یہ جو پل ہے اس کی سچویشن آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا جناب، ایسے ہے کہ ایک اور عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ جو جگہ ٹوٹی ہوئی خراب ہوئی ہے وہ ہمارے کسی ایسے بندے نے بنائی ہے جو مسلمان بھی ہیں، جو امید ہے کہ حاجی صاحب بھی ہوں گے، عمرہ بھی انہوں نے کیا ہوگا، ختم بھی وہ کرتے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، اور یہ ایک ایسے بندے نے بنایا ہے جو کافر تھا، مشرک تھا، انگریزوں کے زمانے کا یہ پل بنا ہوا ہے، اور اس کی یہ سچویشن ہے۔ دوسری سائڈ پہ جا کے دیکھیں کہ اس کی وہاں کیا پوزیشن ہے، نیچے سے بھی اس کو دیکھ لیں، اس میں بالکل ایک سوتر کا کیا کہ انچی کا بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ وہ سامنے جی مسجد زکریا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ڈوگ حاجی احمد میں یہ جو پل ہے، تو اس کی صورتحال آپ دیکھیں کہ یہاں کے روڈ اگر فرض کے اوپر سے بنتا ہے تو روڈ تو بن جائے گا، لیکن اس کے نیچے کی جو صورتحال ہے سائڈوں کی، جب تک اس کی یہ سائڈ ریپیئر نہیں ہوں گے تو شاید وہ محنت ہماری رنگ نہیں لے گی یا شاید ضائع ہو جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ روڈ ٹھیک کریں تو روڈ کے ساتھ ساتھ آپ اس کے جو سائڈ پلرز ہیں یا سائڈ کے جو ڈرینز ہیں اس کو ضرور دیکھ لیا کریں۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں جس چیز پر میری توجہ ہے یا میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ روڈ ہے اور اس کی یہ دیواریں ہیں، اس کے ساتھ یہ گن نہیں ہے، اس گن کی طرف توجہ نہ دیں، اس لیے کہ گن جو ہے یہ ستھرا پاکستان کی ایک علامت ہے، اور یہ گندگی ہمارے پہچان ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، اور یہ ہمارا ورثہ ہے۔
तो इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दें। आप अपनी तवज्जो, अपनी नज़रें इस रोड पे मरकूज़ रखें और ये याद रखें कि ये जो पुल है इस पर बहुत थोड़ा सा पहले काम हुआ था, तो इसका फ्रंट साइड जो है, जो अफसरों को नज़र आता है, क्योंकि वो गाड़ी में होते हैं तो उनकी तो खैर नज़र इधर नहीं होती, उनकी नज़र तो शायद ठेकेदारों की जेबों पे होती है, तो यहाँ उनकी नज़र नहीं आती। तो ये उसका दूसरा रुख है कि उसकी पोजीशन ये है। और ये जो मटेरियल इस पुल में इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ आप देख लें तो यहाँ भी पत्थर रह गए हैं और सीमेंट जो है वो उड़ गया है। रिक्वेस्ट ये है मेरे बच्चों, एक बाप की हैसियत से, कि आप लोग अगर थोड़ी सी भी अपने रिस्क को हलाल कर लें और इस साइड पे थोड़ी अपनी तवज्जो मबजूल कर लें, तो आप ये तमाम तर मसाइल जो हैं उससे बच सकेंगे। अल्लाह करे कि मेरी धरती में ऐसे ऑफिसर्स आएँ, ऐसे वर्कर्स आएँ कि अपने रिस्क को हलाल करने फर्स्ट प्रायोरिटी समझें, ताकि अल्लाह ताला आपका ये जहान भी अच्छा करे और वो जहान तो इंशाल्लाह अच्छा होगा ही होगा। लेकिन अगर सूरत हाल कुछ इस तरह होगी तो आपका मामला जो है वो यकसर मुख्तलिफ होगा।